بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عز و جل آج سے شرح میات عامل کا آغاز کریں گے۔ یہ کتاب ہے، اس کو پاک و ہند کے اندر بہت زیادہ شہرت حاصل ہے اور یہ تمام جامعات کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور نحو کی ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد جیسا کہ نحمیر وغیرہ ہے، ان کو پڑھنے کے بعد یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اور جن کا لقب اصلی جو لقب ہے وہ عماد الدین ہے، لیکن مشہور نور الدین کے لقب سے ہوئے۔ تو اس کتاب کے ماتن کا نام عبد القاہر جرجانی ہے، جو از روئے اعتقاد معتزلی تھے اور فقہ میں یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلد تھے۔ تو اس کتاب کو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عبارت پر جو قواعد یوز ہوتے ہیں، جو نحوی قواعد ہیں، جو ترکیبی قواعد ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے۔ استعمال کرنے کے بعد پھر جو ضروری مسائل ہیں، مثلاً کوئی صیغہ وغیرہ ہے، مشکل ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی یا جس کی تحقیق کی حاجت ہے اور صرفی تحقیق کی حاجت ہے، تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا، اور ہم قواعد نحویہ لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ وہ یہ ہے کہ اگر کلام میں دو اسم ہوں اور ان دو اسم میں سے پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف بنائیں گے اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ جیسے غلام زید، تو اس مثال میں غلام جو ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، اور زید جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ معرفہ کی ایک قسم علم ہے، تو یہ علم ہے، تو لہٰذا یہ معرفہ ہوا۔ تو اب پہلا جو غلام اس کو مضاف کہیں گے اور زید ان کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 2 کہ معرفہ جو ہے یہ مضاف نہیں ہو سکتا، یعنی جو نکرہ ہے یہ مضاف ہوئے گا، معرفہ کی جو 7 قسمیں ان میں سے کوئی بھی قسم مضاف ہو کر استعمال نہیں ہو سکتی۔ اور قاعدہ نمبر 3 کہ مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی مضاف جو ہے یہ کبھی بھی فعل یا حرف نہیں ہو سکتا، اور مضاف کی صورت میں یہ اسم ہوگا، اور اس کا اعراب جو ہے یہ عامل کے مطابق، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر پیچھے عامل اگر اس کو رفع دینا چاہتا ہے تو یہ مرفوع ہوگا، اگر عامل اس کو نصب دینا چاہتا ہے تو یہ منصوب ہوگا، اگر عامل اس کو جر دینا چاہتا ہے تو یہ مجرور ہوگا۔ اور قاعدہ نمبر 4 کہ عرب کے کلام میں صرف 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، نمبر 1 مضاف الیہ، اور نمبر 2 جس پر حرف جار داخل ہو، یعنی حرف جار کا جو مدخول ہے یہ، اور دوسرا جو ہے یہ مضاف الیہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر ان 2 چیزوں کے علاوہ اگر کہیں کوئی اسم مجرور کی یعنی جار اس پر آ رہا ہے تو وہاں پر وہ تابع کی بنا پر مجرور ہوگا، یعنی جو تابع کی 5 قسمیں ہیں ان 5 قسموں میں سے کسی قسم کی وجہ سے وہ مجرور ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5 2 اسم کٹھے آ جائیں اور دونوں معرفہ ہوں اور ان میں مطابقت بھی موجود ہو تو اکثر طور پر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے الرجل العالم، تو یہاں پر الرجل یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی ایک قسم ہے معرب باللام، تو لہٰذا یہ کیا ہوا معرفہ، اور العالم بھی یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ علم وہ اس کی ایک قسم یہ معرب باللام ہے، تو یہ معرب باللام ہے العالم کیونکہ اس پر الف لام ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوا۔ 2 معرفہ کٹھے ہو گئے تو لہٰذا پہلے کو موصوف بنائیں گے اور دوسرے کو صفت، یعنی الرجل کو موصوف بنائیں گے اور العالم کو صفت بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 6 ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی، یعنی جہاں کہیں ترکیب کے اندر صفت بنائی ہے تو وہاں پر یہ کہا جائے کہ اس کی صفت آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفات آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ قاعدہ نمبر 7 صفت کی ضمیر موصوف کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اگر جو موصوف کے اندر جو صفت کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ موصوف کی طرف لوٹے گی، یعنی اس کا مرجع جو ہے یہ موصوف ہوگا۔ قاعدہ نمبر 8 صیغہ صفت
یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم منصوب، تو ان کی ترکیب کرتے وقت تو ان کے اندر سے فاعل یا نائب الفاعل نکالیں گے اس وقت کہ جب یہ تثنیہ یا جمع ہو، یعنی جب یہ تثنیہ یا جمع ہو تو اس وقت ان کے اندر فاعل یا نائب الفاعل ہوگا۔ اگر یہ واحد ہو تو اس وقت بعض اوقات جو ہے ان کا فاعل یا نائب الفاعل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس میں مفعول کا جو فاعل ہے جو اندر سے یا باہر سے جو نکالیں گے اس کو نائب الفاعل کہیں گے، اور اس منصوب کا جو اسم ہوگا جو اندر سے نکالیں گے یا باہر ہوگا اس کو بھی نائب الفاعل کہیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 9، علم موصوف ہو سکتا ہے لیکن صفت کبھی بھی نہیں بن سکتا، یعنی علم جو ہے یہ موصوف تو بن سکتا ہے لیکن ترکیب کے اندر یہ صفت کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور قاعدہ نمبر 10، علم کی اضافت جائز نہیں ہے، یعنی علم جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی مضاف الیہ تو ہو سکتا ہے لیکن مضاف ہو کر استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی آگے اس کی کسی کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی بلکہ خود اس کی طرف کسی چیز کی اضافت ہو سکتی ہے۔ قاعدہ نمبر 11، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے، یعنی مضاف ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ اور درمیان میں کوئی کلمہ آ جائے جو ان کے درمیان فاصلہ کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں کہیں بھی آئے گا مضاف اور مضاف الیہ تو ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور قاعدہ نمبر 12، اگر جار مجرور ہوں اور ان کا متعلق موجود ہو لفظوں میں تو پھر ان جار مجرور کو ظرف لغو کہیں گے، اگر موجود نہ ہو تو ان کو ظرف مستقر کہیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 13، علم کے بعد صیغہ صفت ہو تو اس صیغہ صفت کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ وہ جو صیغہ صفت ہے یہ علم کے لیے بنے گا صفت بشرط کے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت معرفہ ہو، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ وہ جو صیغہ صفت ہے وہ خبر بنے گا مبتدا محذوف ہوا وغیرہ کی، لیکن اس وقت اس پر اعراب جو ہے یہ رفع والا آئے گا، یعنی وہ مرفوع ہوگا خبر کی بنا پر۔ اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ وہ مفعول بھی ہوگا فعل آنی محذوف کا، یعنی جو صیغہ صفت ہے یہ مفعول بھی بنے گا آنی فعل محذوف کا، اس وقت اس پر نصب ہوگی کیونکہ مفعول بھی یہ منصوب ہوتا ہے۔ اور قاعدہ نمبر 14 کہ فعل مضارع کے 3 صیغے واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان تینوں صیغوں کے اندر ہمیشہ فاعل پوشیدہ ہوگا، یعنی ان تینوں کے اندر سے فاعل نکالیں گے اور ان کا فاعل، ان تینوں صیغوں کا فاعل باہر موجود نہیں ہوگا بلکہ ان کے اندر موجود ہوگا، اور یہ موجود ہونا واجب الاستتار، یعنی ہمیشہ ان کے اندر پوشیدہ ہوگا۔ اور جتنے بھی قواعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پر استعمال ہوتے تھے وہ سب ہم نے پڑھ لی، تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ان قواعد کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جو ہے یہ با ہے، تو با حرف جار ہے، اور حرف جار کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جار دیتے ہیں، تو یہاں پر با اسم پر داخل ہوا تو با نے اس کو جار دیا۔ تو اس کے بعد با کے بعد جو ہے یہ اسم ہے، تو اسم جو ہے یہ اصل میں اسم تھا لیکن با کے ملنے کی وجہ سے یہ بسم بن گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خط کے اعتبار سے اس کا جو حمزہ وصلی تھا جو گرا ہے، تو یعنی جو تلفظ کے اعتبار سے جس کو نہیں پڑھا جا رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں لکھا جاتا خط میں، لیکن یہاں پر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تخفیف کی وجہ سے یہاں نہیں لکھا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اللہ اسم جلالت ہے، تو پہلا جو اسم جو ہے یہ نکرہ ہے کیونکہ جو معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی اس کے اندر، اور اللہ اسم جلالت جو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو پہلے کو مضاف بناتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ، تو اب اسم جو ہے یہ مضاف ہے اور آگے اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اسم جلالت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بعد آگے جو آ رہے ہیں رحمان اور رحیم، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں، تو دیکھا تو اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے بعد جو ہے رحمان آ رہا ہے الرحمن، تو الرحمن جو ہے یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام ہے، تو جب یہ معرفہ ہے تو ہم نے قاعدہ پڑھا
کہ کلام کے اندر دو معرفہ آ جائیں تو وہ پہلا جو معرفہ ہوتا ہے وہ موصوف بنتا ہے اور دوسرا صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ اسم جلالت جو ہے یہ موصوف ہے لیکن ما بعد کے لیے موصوف ہے، اور الرحمن جو ہے یہ صفت ہے۔ تو الرحمن جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور یا صیغہ صفت ہے یا اس میں مبالغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ الرحمن جو رحیم جو ہے یہ بھی کیا ہے، معرفہ ہے، کیونکہ یہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام آ رہا ہے۔ تو الف لام یعنی معرب اللام ہونا یہ معرفہ کی ایک قسم ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دو معرفہ ہو گئے، ایک رحمان اور رحیم، اور قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو معرفہ آ جائیں تو وہ پہلا جو ہوتا ہے یہ موصوف بنتا ہے اور دوسرا صفت بنتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ الرحمن کو یہ موصوف بنا لیں اور رحیم کو صفت، کیونکہ ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ ایک ہی موصوف کی ایک سے زیادہ صفات آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ تو اس سے پہلے ہم نے رحمان کو اللہ اسم جلالت کے لیے موصوف صفت بنایا تھا، تو لہٰذا یہ صفت ہے، تو لہٰذا آگے الرحیم جو آ رہا ہے یہ رحمان کی صفت نہیں بنے گا بلکہ یہ اللہ اسم جلالت جو ہے اس کی صفت بنے گا۔ اور ان دونوں صفتوں کے اندر یعنی رحمان اور رحیم دونوں صفتوں کے اندر جو ضمیر ہے یہ اللہ اسم جلالت کی طرف لوٹے گی، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ اگر صفت کے اندر ضمیر ہو تو وہ موصوف کی طرف لوٹے گی۔ اب یہ دو صفتیں، ایک رحمان ہے اور دوسرا رحیم ہے، یہ مبالغہ کے صیغے ہیں یا صفت کے صیغے یعنی صفت مشبہ ہے یا مبالغہ کے یہ صیغے ہیں۔ تو ان کے اندر جو ضمیر ہے یہ اللہ اسم جلالت جو آ رہا ہے اس کی طرف لوٹے گی۔ تو اب اللہ اسم جلالت جو ہے اپنی دونوں صفتوں سے مل کر پیچھے اسم کا مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ یعنی اسم جلالت سے مل کر جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوئے۔ اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جار مجرور کے حوالے سے کہ اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر یہ ظرف لغو بنیں گے، اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر اس وقت یہ ظرف مستقر بنے گی۔ تو یہاں پر جو ہے ان کا پیچھے متعلق جو ہے یہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ظرف مستقر بنے گی۔ اب ظرف مستقر کس کے بنیں گے؟ تو اس کے لیے کئی علماء نے جو ہے یہ پیچھے ان کا جو متعلق ہے اس کا تو وہ کئی نکالے ہیں، بعضوں نے تو اسم نکالا ہے اور بعضوں نے فعل نکالا ہے۔ اب فعل بھی کئی طرح کا نکالا ہے، جیسا کہ جو ہے یہ اؤلف بعض نے نکالا ہے، اور بعض نے اشرع ہو، اور بعض نے ابدا اور بعض نے ابتدی ہو۔ تو ہم جو ہیں یہ اؤلف نکالتے ہیں، یعنی میں تعلیف کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں۔ تو اب جو ہے یہ جار مجرور مل کر یہ اؤلف کا بن جائے گا ظرف مستقر بن جائے گا۔ اب اؤلف جو ہے یہ صیغہ فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا ہے، اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر جو فعل مضارع کے تین صیغے یعنی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو ان کے اندر ہمیشہ فاعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اؤلف یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے، تو لہٰذا اس کے اندر فاعل ہوگا، وہ آنا ضمیر ہے۔ تو اب فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوا، لفظاً یہ خبریہ اور معناً انشائیہ۔ اور ترکیب کے بعد ہم وجوہ اعراب دیکھتے ہیں۔ تو وجوہ اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو اعراب آیا ہے وہ کیوں اعراب آیا ہے اور کس عامل کی وجہ سے اس پر اعراب آ رہا ہے، یہ وجوہ اعراب کا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ با ہے، یہ عامل ہے کیونکہ حروف جارہ یہ عامل ہے۔ تو آگے اسم ہے، تو با حرف جار ہے اور یہ عمل یہ کرتا ہے کہ یہ اپنے جو اسم ہے جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو یہ جار دیتا ہے۔ تو با یہ اسم پر داخل ہوا تو اس نے اس کو جار دی، تو یہ اس لیے اسمی ہے۔ تو آگے اس کے بعد اللہ اسم جلالت جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ مضاف الیہ یہ مجرور ہوتا ہے مضاف کی وجہ سے، تو اس لیے یہاں پر یہ مجرور ہے۔ تو آگے ہے الرحمن، تو رحمان جو ہے یہ مجرور ہے، اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ اسم جلالت کی صفت بن رہی ہے، اور صفت کی وجہ سے اس پر جو اعراب آ رہا ہے وہ مجرور ہے، یعنی جو اعراب مطبوع پر ہوتا ہے وہی اعراب تابع پر ہوتا ہے، یعنی یہ جو مجرور ہے یہ تابعیت کی بنا پر ہے۔ اور اس کے بعد رحیم جو ہے یہ بھی مجرور ہے اور یہ بھی تابعیت کی بنا پر ہے، کیونکہ یہ اللہ اسم
اسم جلالت کی صفت ثانی ہے، اور جو مطبوع کا اعراب ہوتا ہے وہی تابع کا اعراب ہوتا ہے، اور جو مطبوع یعنی اللہ اسم جلالت یعنی موصوف، اس پر جو ہے یہ زیر ہے، تو لہٰذا رحیم اور رحمان اور رحیم جو ہے ان پر بھی زیر آئے گی اور یہ دونوں بھی مجرور ہوں گے۔ وجوہ اعراب کو بیان کرنے کے بعد اب ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اور ترجمے کے بعد اب ہم جو ضروری مسائل ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ اسم ہے، تو اسم کے بارے میں جو کچھ معلومات جو ہے یہ پہلے بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ اسم جلالت ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم دو باتیں سنیں گے، ایک یہ کہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے اور اس کی اصل کیا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ مرکب ہے یا مفرد ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ امام سیبویہ کے نزدیک جو یہ مشتق ہے اور اس کی اصل لاہن ہے، تو الف لام کے داخل ہونے کے بعد یہ العباس اور الحسن کی طرح جو ہے یہ علم کے قائم مقام ہو گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ غیر مشتق ہے یعنی مشتق نہیں ہے، تو اس وقت یہ ایسا علم ہوگا جو واجب الوجود ذات کا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات کہ اللہ اسم جلالت جو ہے یہ مرکب ہے یا مفرد ہے، تو مشہور یہ ہے کہ یہ مرکب ہے، کیونکہ الف لام اس سے پہلے ہے یعنی لام تعریف کا، اور الہ سے یہ اللہ اسم جلالت ہے مرکب ہے۔ پھر حمزہ کی حرکت لام کو دے کر اس کو حذف کر دیا، پھر بعد حذف یعنی حذف کا حرکت کو حذف کرنے کے بعد لام کا لام میں ادغام کر دیا، تو یہ اللہ اسم جلالت ہو گیا۔ لیکن جو صحیح قول ہے، جو سب سے صحیح قول ہے یہ ہے کہ یہ مفرد ہے، اور یہ مفرد ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ مفرد ہے، اور اس کے ساتھ اور یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ غیر مرکب ہے، اسی طرح یہ اللہ اسم جلالت بھی جو ہے یہ مفرد ہے، مرکب نہیں یعنی غیر مرکب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے الرحمن اور رحیم، تو رحمان اور رحیم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رحمت والا۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن بعض جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کے معنی مختلف دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ تو امام جو ہے یہ زمخشری ان کے نزدیک یہ ہے کہ رحمان کا معنی یہ عام ہے، یعنی یہ ابلغ ہے بنسبت رحیم کے، یعنی اس کا جو رحمان ہے اس کا معنی مطلق یعنی مہربانی۔ اب یہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آخرت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، انسان، حیوان، مومن اور کافر سب پر ہو سکتی ہے، لیکن رحیم کا معنی یہ خاص ہے، اور یہ صرف اور صرف آخرت کے اندر مومنین پر یہ رحمت ہوگی۔ اور اس کے بعد رحمان کا جو ہے یہ غیر خدا پر اطلاق کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، ہاں رحیم جو ہے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ رحمان جو ہے یہ خاص اللفظ ہے، عام المعنی ہے، اور رحیم جو ہے یہ خاص المعنی ہے اور عام اللفظ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سب سے زیادہ آسان جو ترکیب تھی وہ کر دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی کئی احتمالات ہیں، جیسا کہ قاعدہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ علم کے بعد اگر صیغہ صفت آ جائے تو وہ معرب اللام ہو تو اس میں 3 طرح کی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ اسم جلالت ہے، یہ علم ہے، اس کے بعد معرب اللام صیغہ صفت آ رحمان، تو اس کی رحمان جو ہے یعنی صیغہ صفت جو آ رہے ہیں ان کی ترکیب مزید کی جا سکتی ہے کہ الرحمن اور رحیم کو جو ہے یہ خبر بنا لیا جائے ہوا مبتدا محذوف کی، تو اس وقت ان پر رفع آئے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور دوسری یہ کہ الرحمن الرحیم کو یہ مفعول بھی بنا دیا جائے اعنی کا، تو اس وقت ان پر نصب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔